ہیلو گائز، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید ایک اسپیشل ڈے ہوتا ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام انسان عالم کے لیے، کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں اور خوشیاں بانٹیں، آپس میں میل جول رکھیں، آپس میں ملیں، خلوص و محبت کے ساتھ اپنے خیالات جذبات کا اظہار کریں اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، یاروں، اپنے پیاروں کے ساتھ یعنی کہ اپنی محبت کا کھل کر اظہار کریں۔ اور عید کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تمام گلے شکووں کو درگزر کر کے، تمام کو اگنور کر کے، ان سے جو ہے نا وہ سبق سیکھ کے آگے گرو کرے، کیونکہ نیگیٹیوٹی آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی، منفی سوچ آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کسی سے ملتے بھی ہیں بغیر خلوص کے تو ایسے ملنے سے اچھا ہے آپ نہ ہی ملے۔ اگر کسی سے ملنا بھی ہے، کسی سے بات بھی کرنی ہے تو آپ بڑے خلوص انداز میں بولیں، بڑے احترام کے ساتھ بولیں، ہر بندے کی رسپیکٹ کریں اور ہر بندے کے ساتھ اسپیشلی اس جو عید کے 3 دن ہیں ان کو اسپیشلی سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ زندگی کی حقیقت کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ نئے رنگوں کے ساتھ کس طرح تازگی کے ساتھ کھلتی ہے، کس طرح تازگی کا سبق دیتی ہے، تر و تازہ رہتی ہے، اسی طرح انسان بھی عید کے دن تازہ نئے کپڑے پہنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھولوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے حسن و جمال کے ساتھ کھلتے ہیں اور خوشبو بخیرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنی خوشبو کا اور اپنے حسن و جمال کا۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک کو خوشبو دینی ہے دوسرے کو نہیں دینی، بلکہ ان کی خوشبو ہر انسان، ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو پھول، پودے، پرندے، یہ درخت ہواؤں میں ہلتے ہوئے، جھومتے ہوئے درخت، یہ آسمان میں کھلی فضاؤں میں سیر کرتے ہوئے بادل، یہ قدرت، یہ کائنات، یہ فطرت انسان کو یہی درس دیتی ہے ہمیشہ سے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی لائف کو سیلیبریٹ کرے، ہر لمحے کو سیلیبریٹ کرے، ہر وقت کو، ہر لمحے کو ایک یعنی کہ شکر گزاری کے ساتھ جیے۔ دنیا کی عظیم کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں بھی بار بار یہی ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ شکر گزار بن کے جینا چاہیے۔ شکر گزار آپ تب بن سکتے ہیں، گریٹفل آپ تب بن سکتے ہیں جب آپ خوش ہوں گے، جب آپ ہیپی ہوں گے، جب آپ کے اندر گلے شکوے نہیں ہوں گے، جب آپ کے اندر ناراضگیاں نہیں ہوں گی، منفی سوچ نہیں ہوگی، اس کے بعد ہی آپ حقیقی زندگی جی سکتے ہیں۔ تو میں کہنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ جیسے آپ عید کے دنوں میں ایک اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، ایک اچھی طبیعت، اچھی فطرت میں ہوتے ہیں، اسی طرح ہی اگر آپ پوری زندگی کو قدرت سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو، اپنے خیالوں کو، سوچ کو، اپنے لباس کو اچھا صاف ستھرا رکھیں اور دل کو صاف ستھرا رکھیں، دل میں محبت کا چراغ جلائیں تاکہ وہ دنیا کے لیے اجالا بنے اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ محبت کا باعث بنے، ان کی ہیلتھ کا باعث بنے، ان کے لیے خلوص کا باعث بنے، اور آپ کا بھی اس میں فائدہ ہوگا کہ آپ کو سکون قلب یعنی کہ آپ کو دل کا سکون مل جائے گا۔ اور میں نے جو ہے نا پچھلی بار بھی جو چھوٹی تھی اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی عید کے حوالے سے، اور اس بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آج حاضر ہوں، اور میں تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتا ہوں۔ تمام دوست، یار، سنگت، اقارب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اسپیشلی ڈے کو اسپیشلی بنائیں، بجائے کسی
چھوٹی موٹی بات کو اگنور کر دیں، درگزر کر دیں، اس کو اچھا بنائیں، آج کے دن کو اچھا بنائیں، زندگی کو اچھا بنائیں۔ جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی، دل اچھا ہوگا تو آپ کی پوری لائف اچھی بنتی جائے گی، عید کی طرح بنتی جائے گی۔ تو جس طرح آپ عید مناتے ہیں اسی طرح اگر آپ پوری زندگی کو ہی یعنی کہ اس طرح بنا لیں کہ آپ فطرت کے ساتھ ایک ہو جائیں اور حقیقی زندگی کا آغاز کریں، تو میرے خیال سے آپ ایک زندگی کے جشن کے ساتھ، فطرت کے، قدرت کے نظارات کے ساتھ، جشن کے ساتھ ایک ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے پھر ہر لمحہ عید جیسا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں کچھ دوستوں کا جو ہے نا وہ اسپیشلی ان کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، جن میں ایک مصطفیٰ بھائی ٹامری ہیں جو کہ میاں صاحب شکارپور سے ان کا تعلق ہے، بہت ہی محترم شخص ہیں، قابل احترام شخص ہیں، بہت ہی نالج والے شخص ہیں، بہت ہی تعلیم والے شخص ہیں، ان کے پاس بہت ہی تعلیم ہے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے اور میری ان کے ساتھ کافی یعنی کہ گفتگو بھی ہوئی ہے، تو وہ ان سے کافی کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے اور ان کے پاس کافی اچھی نالج ہے، علم ہے، ادب ہے اور وہ ایک بہت بڑے دانشور ہیں۔ اگر وہ خود کو ایکسپلور کریں، اگر وہ خود کو یعنی کہ دنیا کے سامنے لائیں۔ اور دوسرے بھی افراد کا میں عید مبارک کہنا چاہوں گا، جن میں مصطفیٰ بھائی ہیں، وسیم بھائی ہیں اور سہیل بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ مرتضیٰ بھائی ہیں، امجد بھائی، رضوان بھائی، اخلاق بھائی جو کہ میرا کلاس فیلو ہے، اس کے علاوہ شاہنواز بھائی میرا کلاس فیلو، مور جانی، جگر اور کاشف ٹامری جو کہ یعنی کہ ایک مفکر انسان ہے، جو اپنے یعنی کہ ایک عظیم سوچ رکھتا ہے، اپنی ایک تخلیقی سوچ رکھتا ہے، اپنی ایک یعنی کہ ایک اس کا عظیم ایک یعنی کہ اس کا ایک فکر کی پرواز ہے، بلند پرواز ہے جس کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو وہ کاشف ٹامری بھائی ایسی ذات ہیں جن سے مل کر مجھے یہ محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ میں زویب علی کا کو بھی عید مبارک کہنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ میں جو ہوں وہ استاد شہادت حسین بھائی کو بھی عید مبارک کہنا چاہوں گا، شان بھائی کو بھی عید مبارک کہنا چاہوں گا، اور ڈاکٹر میاں نعیم کو بھی عید مبارک چاہوں گا، اور میرے کزن بیسٹ جو کہ میرے بھائی کی طرح ہے، اس نے میری کافی ہیلپ کی ہے ہر صورتحال میں، جس کا نام ہے عاقب چنا، کو میری طرف سے اسپیشلی عید مبارک ہو۔ اس کے علاوہ لاسٹ پہ جو ہے نا وہ میرا کزن ہے منیر احمد چنا، ان کو اسپیشلی عید مبارک۔ ان کے لیے میرے دل میں بے حد احترام ہے، عزت ہے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، میری تمناؤں میں شامل ہیں، جہاں رہیں خوش رہیں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ذاتی طور پہ اچھا ٹائم گزرا ہے۔ جس انسان کے ساتھ آپ کو اچھا ٹائم گزرا ہو تو آپ اس کو ہی یاد کرتے ہیں اور ان کو ہی دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتے ہیں، باقی کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو بات دل کی ہوتی ہے وہ دل سے کہنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس دکھاوے کے لیے تو ہم زمانے سے ملتے ہیں، لوگ بڑی دنیا سے ملتے ہیں، لیکن محبت جو ہے نا وہ چندی افراد حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی مختصر ہے، اس لیے اسے اس انداز سے جینا چاہیے، دل کھول کر جینا چاہیے، کسی چیز کی فکر پرواہ نہیں کرنی چاہیے، گلے شکوے، ناراضگیاں، نفرتیں، رنجشیں، حسد اور ان چیزوں کو درگزر کر کے جو ہے نا اپنی ذات میں محبتوں قربتوں کا چراغ جلائیں، تاکہ آپ کے اندر محبتوں قربتوں صحبتیں پیدا ہو جائیں، اور وہ اپنے یاروں کے لیے باعث سکون بنے۔ جب آپ ایسے کردار کے مالک بنیں گے کہ آپ ایک محبتی اور قرب عزت دینے والے انسان ہوں گے، تو پھر آپ کو
زمانہ یاد کرے گا اور آپ بے مثال شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ انسان کو محبت سے لبریز ہو کر حسن کردار کا آئینہ بننا چاہیے، کیونکہ زندگی کی یہی بڑی کامیابی ہے جو انسان کو حقیقی سکون، راحت، اطمینان، خوشی دیتی ہے۔ تب انسان جا کے جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس عید کے موقع پہ وہ کسی بھی انسان سے ملے تو پورے خلوص سے دل کے ساتھ ملے، یہ نہ ہو کہ بس دکھاوے کر کے ملے۔ اور جو بندہ دکھاوا کر کے ملتا ہے نا تو اس کے لیے ایک ایسا لفظ ہے جو میں کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ جو آپ دکھاتے ہیں وہ منافقت ہوتی ہے۔ اور آس پاس کے تعلقات میں خلوص محبت ہونی چاہیے، اتفاق، اعتماد، اعتبار ہونا چاہیے، وہی رشتے باکمال دلچسپ ہوتے ہیں۔ اور آپ سنگت کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں، سفر کریں، اپنے مائنڈ کو بند کر کے مت رکھیں، اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں، اوپنلی رہیں، اوپنلی جئیں، کیونکہ لائف بہت مختصر ہے۔ فری ہو کے جئیں، کسی چیز کی پرواہ مت کریں، فکروں سے آزاد ہو جائیں، سوچوں سے آزاد ہو جائیں، ڈر کو اپنے اندر سے نکال دیں، کھل کر گپ شپ لگائیں، اپنے خیالات، جذبات کو کھل کے اظہار کریں، خود سے پیار کریں، خود کا احترام کریں، دوسروں کا احترام کریں، خود کی عزت کریں اور دوسروں کی بھی عزت کریں۔ خود سے پیار کرنے کا فن آپ کو ایسا بنا دے گا کہ آپ دوسروں سے بھی اسی فن کے ذریعے سے ان سے اچھا تعلق بنا سکیں گے۔ لوگوں سے ملتے جلتے وقت آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ جب آپ حقیقی طور پہ کسی شخص سے اگر آپ کی اچھی دوستی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تو جب آپ اس سے ملتے ہیں، کھل کر گپ شپ لگاتے ہیں، یا آپ اپنی گیدرنگ میں آتے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے خیالات ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک دن کے اندر 60,000 خیالات ہیں انسان کے اندر، اور وہ 60,000 خیالات انسان اپنے اندر جب دبائے رکھتا ہے تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی۔ اسی لیے تو انسان زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو اپنے ذہن میں بند کر کے رکھنے کے بجائے ان کو اپنے ذہن سے نکالیں، اپنی پہچان بنائیں، اپنے خیالات، جذبات، باتوں کا جو ہے نا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے آپ ہلکے ہو جائیں گے، ایزی ہو جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گا، آپ کا ذہن، دماغ، دل کے بوجھ کم ہو جائے گا۔ اور جب آپ اپنی گیدرنگ کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنی گفتگو اپنے یعنی کہ دل کے اظہار کے ساتھ کھل کے کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک اچھا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہی اچھا احساس آپ کو آپ کے اندر جینے کی امنگ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر حوصلہ مندی کو پیدا کرتا ہے، اور آپ حوصلے مند انسان بن جاتے ہیں۔ باقی انسان نے کسی سے کیا لینا ہے، ہر انسان نے فنا ہونا ہے۔ تو آپس میں ایسے تعلقات ہونے چاہیے، ایسے رشتے ہونے چاہیے، ایسی ریلیشن ہونی چاہیے، فرینڈشپ ہونی چاہیے، گیدرنگ ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے اچھی باتیں، اچھے خیالات کو اظہار کر سکیں، اپنی محبتوں کو بانٹ سکیں، اپنے خلوص کو بانٹ سکیں، اور آپ ان سے لطف اٹھا سکیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ ان سے لطف اٹھا سکیں، اور آپ ان سے اپنے آئیڈیاز کو، اپنے وزڈم کو، اپنی نالج کو، اپنے آپ کے اندر جو بھی ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ پتہ چلے کہ دنیا کو کہ آپ کیا ہیں۔